علی وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فخر۔ پروردگار عالم آپ کو مذہب حقہ اور ولایت علی علیہ السلام اور ادائے حسین علیہ السلام پر ثابت قدم اور قائم دائم رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمن باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، صلوات بابا تمہیں پڑھ لیجئے۔ دو گوہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس محترم جناب بھائی ظفر شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کے برادران، اہل و عیال کی مالی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ قبولیت نمات ہیں، مل کر دعا مانگے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرمائے۔ ہماری لاکھوں نو کی دعا ہمارے وارث کے روح جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی مل بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ توجہ ہے بادشاہ، جہاں آپ تمام میرے لیے قابل احترام احباب تشریف رکھتے ہیں، وہیں پر بھائی جناب رسیم شاہ صاحب مولا نے دنیاوی عہدوں میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور بابلپور سے ہمارے بڑے بخاری صاحب اور جتنے بھی آپ آئے ہیں معلم سب کی نسلوں میں اس ذکر کو باقی رکھے۔ بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اگر توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی تو نہیں۔ معصوم کا ایک فرمان پڑھوں گا اور اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ آج کہاں تک میرا ساتھ دیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص، بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے اور اس مذہب حقہ پر آپ کو قائم و دائم رکھے، تو چلیے میں پہلا جملہ آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہو، جو سارے آپ اچھا سننے والے بیٹھے ہیں، مجھے ایک لمحے کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فرمایا ایک شخص کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہو اور اس کی زندگی میں رجب کا مہینہ آ جائے، تو امام فرماتے ہیں مبارک ہو اس کو، وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکا۔ بھائی باقر صاحب مولا آپ کو بس میرے ساتھ دیکھئے گا۔ سارے آپ اچھے سننے والے اب آپ بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ جن کو میری بات پڑھنا ہے سب اپنے اپنے وقت پر انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ علی حمزہ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی منقبت خوانی پہلے کریں گے کہ میں نے خود ظفر شاہ صاحب سے کہا کہ مجلس کا اختتام مصائب پر ہونا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ میرے بھائی خیر المصائب حاجی سید فرخ بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ اختتام کریں گے آج کا۔ میں نے ابھی فرمان ادھورا پڑھا، آپ کہیں تو عقیل میں بھائی فرمان مکمل پڑھو، نظر جاتی۔ فرمایا ایک وہ بندہ، لیکن میں دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا۔ فرمایا ایک وہ شخص کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے اور اس کی زندگی میں رجب کا مہینہ آ گیا، تو فرمایا اس نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ مکمل فرمان پڑھ دو۔
اور امام فرماتے پھر وہ بندہ کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، وہ دوسرا بندہ کہ جس کے دل میں بھی علی کی ولایت ہے، اس کو پورے رجب کے مہینے میں بس یہ کہہ دے کہ تجھے رجب مبارک ہو، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو پیچھے بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی شریک کی عبادت رہیے گا، ان کے ذکر میں زبان حرکت دینا واجب ہے، ان کی مدح میں ہاتھ بلند کرنا سنت رسول ہے، میرا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پڑھی لکھی بات ہے۔ گھبرائے گا تو نہیں آپ سر؟ انشاءاللہ آج 14 رجب اور آج کی باتیں آج اور پھر 4 شعبان المعظم کو جو بھائی صاحب کی جانب سے یہاں جشن سرکار وفا، جشن معصومین علیہ السلام منایا جاتا ہے، اس میں انشاءاللہ ٹھیک دوپہر 1 سے 2 حاضری دوں گا۔ ویسے تو جشن 11-12 بجے شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد تک بھی جاری رہے گا، لیکن یہ وقت میں سے وقت نکالا ہے، انشاءاللہ میں اس پر حاضر دوں گا۔ فرمائے تجھے رجب مبارک ہو، اللہ اس پر جنت، یہ سب بولے گی تو لکھوائے گا۔ میں نے پہلے 2 سال تو آ کر دیکھا ہے کہ آپ کہاں تک بول سکتے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ آپ اچھا بولتے ہیں تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ وہ باتیں کروں جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس نے میرا ساتھ دینے کا۔ فرمایا تجھے رجب مبارک ہو تو اللہ اس پر جنت بولو واجب کر دیتا ہے۔ تو زبردست پھر میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں جس کے مہینے کی مبارک دینے پر اللہ جنت واجب کرتا ہے، اللہ جانے اس علی کی ولایت کے بدلے میں کیا ادا کرے۔ جو باہر بیٹھے ہیں بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بات اپنی سمجھا پا رہا ہوں۔ میں نے کہا جس کے مہینے کی مبارک دینے پر اللہ جنت واجب کرتا ہے تو اللہ جانے اس علی کی ولایت کے بدلے میں وہ کیا عطا کرے گا۔ تھکے ہوئے تو نہیں زبردست ہو سکتا ہے کیونکہ میں اپنی گفتگو میں ذرا سا بھی ابہام رہنے نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ شاید زینی صاحب نے یہ خطابت میں جملہ کہہ دیا کہ جس کی مہینے کی مبارک دینے پر اللہ جنت واجب کرتا ہے تو اس علی کی ولایت کے بدلے میں کیا دے گا۔ یہ میری خطابت کا جملہ نہیں ہے، میں امام کا فرمان پڑھ دیتا ہوں۔ امیر کائنات نے جناب سلمان سے یہی تو کہا تھا کہ سلمان کبھی ہمیں مان کر جنت مانگ کر اللہ سے سستا سودا نہ کرنا۔ جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا، کبھی ہمیں مان کر جنت مانگ کر اللہ سے سستا سودا نہ کرنا۔ سلمان نے کہا مولا پھر کیا مانگوں؟ کہا ہمیں مانگنے کے بعد جب مانگنا ہماری محفل مانگنا، ہماری صحبت مانگنا، ہماری کچہری مانگنا، مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام نے کہا اگر ہمیں مان کر جنت مانگی تو وہاں جاؤ گے جہاں جنت والے ہوں گے، اگر ہمیں مان کر ہماری محفل مانگی پھر جہاں ہم ہوں گے۔ گھبرائے تو نہیں ہے، میرے ساتھ دیتے آئیے گا۔ کبھی کبھی آپ کی چہروں کی زیارت ہوتی ہے، مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ فرمایا کبھی ہمیں مانگ کر جنت مانگ کر بولیے گا سستا سودا۔ اور بخاری صاحب میں نسیم صاحب یہاں ایک ظفر شاہ جی مولا امیر کا ایک معروف فرمان پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کی تشریح چاہتا ہوں۔ علی نے کہا ہمیں مانگ کر جنت مانگ کر سستا سودا، عارفانہ بات ہے اگر بولے، اسی لیے امیر کائنات نے فرمایا تھا کہ علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے۔ باقر بھائی بولنا پڑے گا، سب کو بولنا پڑے گا۔ علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے، نہ علی تیری عبادت اس لیے کرتا کہ مجھے تیرے دوزخ کا خوف ہے۔ علی تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ علی کی جبین بس تجھے لائق پایا کہ سجدہ کرے۔ اتنا اچھا سن رہے ہیں آپ، میرے تو ذہن کے دریچے کھلتے جا رہے ہیں۔ فرمایا نہ جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا۔ بولو بھائی واقعی اس لیے جناب سلمان نے نا ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہنے لگے یا علی تجھے جنت کا لالچ
بھئی تجھے جنت میں جانے کی تمام کیوں نہیں ہے؟ علی کہا مجھ علی کو جنت کی لالچ کیوں ہو؟ کیا ہے جنت؟ یہ وہی تو جنت ہے جو میرے بچوں نے اس سے خرید کر اپنے موالیوں میں خیرات کر دی. ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ. فرمایا جسے خرید کر میرے بچوں نے. بولیے یہ تھک گئے نا. میں اس پر بھی ایک دلیل دے دیتا ہوں. ایک بندے نے نا مولا علی علیہ السلام کو دیکھنا چاہا کہ دیکھوں کہ علی کب کہاں ہوتے ہیں. شہزادہ لطف لینا. اس نے کیا دیکھا کہ فجر کا وقت ہے علی مسجد میں، ظہر کا وقت آیا علی مسجد میں، مغرب کا وقت آیا علی مسجد میں. مجھے خبر نہیں کہ جملے پر کون کتنا بولے گا. نماز خوش نصیب ہے آپ کے اللہ نے اب آپ کا رہبر وہ علی جیسا امام بنایا ہے تو میرا ساتھ دیجیے گا. نماز شب کا وقت آیا تو علی جنت میں. وہ بندہ علی کے قدموں میں گر کے کہنے لگا یا علی مسجد سے اتنا پیار. میں نے آپ کو جب دیکھا مسجد میں، جب دیکھا مسجد میں. علی کا کیوں کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا میرا ایک سوال ہے کہ حشر کے میدان میں ایک طرف جنت ہو ایک طرف مسجد ہو تو آپ کہاں جانا پسند کریں گے؟ علی نے کہا میں مسجد میں جانا پسند کروں گا. اس نے کہا ہے مولا دنیا تو مسجد میں جاتی ہے جنت کے لیے، آپ نے جنت سے زیادہ مسجد میں جانا پسند کیوں کیا؟ علی کا مجھے قسم ہے ذات واجد کی جس کے قبضے قدرت میں مجھے علی کی جان ہے، اگر حشر کے میدان میں ایک طرف جنت ایک طرف مسجد ہو تو میں علی مسجد میں جانا پسند کروں گا. صاحب نے کہا وجہ کہ سیدھی سی بات ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، جنت میرے بچوں کا گھر ہے. خدا کا گھر ہے، جنت میرے بچوں کا گھر ہے. علی نے فرمایا علی کو جنت کی تمنا کیوں ہو؟ جنت تو علی کے بچوں کا گھر ہے جو ان بچوں نے لے کر اپنے حکمرانوں کو دے دی. حسین نے جنت خرید کر اپنے حکمرانوں کو دی، تبھی تو کبھی بہلول نے بیچی تو کبھی ہور نے خریدی. توجہ ہے آپ سے ہمارے بات رکھی. میں اپنی ہر بات کی الحمدللہ دلیل رکھوں میں سے کبھی بہلول نے بیچی تو کبھی بہلول نے بیچی تو کبھی ہور نے خریدی. مالک تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں. پاپوش مرتضیٰ کے عوض ہم نہ لے کبھی جنت. پاپوش مرتضیٰ کے عوض ہم نہ لے کبھی. ہم کو اگر حکومت ارض و سما ملے اور منت کرے ملک تو نہ جائیں بہشت میں رہنے کے واسطے جو ہمیں کربلا ملے. آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. تو علی نے کہا جنت کی لالچ نہیں، دوزخ کا خوف نہیں. اور کیوں خوف ہو؟ بولیے کیوں خوف ہو؟ علی فرماتے دوزخ تو مجھ علی کے غضب کا ایک نام ہے. یہ ساری باتیں میں نے کیوں کی ہے آپ سنیے. یہ جو میں نے 10-12 منٹ لگائے ہیں یہ کس لیے لگائے؟ یہ صرف یہ بات سنانے کے لیے کہ وہ علی کہ جسے نہ جنت کا لالچ نہ دوزخ کا خوف، پھر حق ہے کہ ظاہری طور پر جب وہ دنیا میں آئے تو اللہ آنے کے لیے اسے اپنا گھر ادا کرے. بولیے گا جو پیچھے بھی بیٹھے اتنا اچھا سن رہے ہیں، بالکل میرے گھر کی بات ہے، کوئی خطابت نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے. جیسے روزمرہ کی باتیں کی جاتی ہیں میں ویسی آپ کی خدمت میں باتیں پیش کر رہا ہوں. 13 رجب کو اللہ کے گھر میں کون آیا؟ زندہ باد. یہ جتنے اللہ کے بزرگی کے عالم میں بھی آپ نے اتنا اونچا بولا کہ یہاں تک آواز کیا بلکہ باہر والوں نے بھی سنی کہ 13 رجب کو اللہ کے گھر میں بولا کریں. اپنے رہبر کا نام لیتے ہوئے وہ ڈرتا ہے جس کے پیر کا نام میدان میں لینے کے لائق نہ. تو ہمیں تو اللہ نے امام ہی ایسا عطا کیا جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اس نے 2 ہی مقامات کو پسند کیا، یا اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا. بولیے گا یا اللہ کا گھر پسند، بولیے یا مومن کا. آمین جی. آپ بھی سلامت رہے، اپنے گھر میں پڑھو، میرا ساتھ دیجیے.
ظفر شاہ جی کل ہی کا دن گزارا ہے نا اس علی کی آمد کا. ایک بات سنانا چاہتا ہوں، پھر بات کو آج کی آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. اگر شاہ جی اسی طرح سماعت کریں، 13 رجب کو جب علی کی ماں بیت اللہ میں آئیں گے نا، تو یہ تو سب جانتے ہیں، شیعوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ دروازے پہ تالا لگا تھا، بی بی دیوار کی طرف آئیں اور علمی زمانہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تب دیکھیں گے تو لطف آئے گا. دونوں ہاتھ جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ پہ لگا دیں. لطف لیجیے گا، دونوں ہاتھ ایسے دیوار کعبہ پہ لگائے. کہہ دوں جملہ، جہاں تک بی بی کے ہاتھ گئے وہاں سے دیوار کعبہ پھٹ گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے. جہاں تک ہاتھ گئے وہاں سے دیوار کعبہ شک ہو گئی، یعنی وہاں سے دیوار کعبہ میں دڑال آ گئی، وہاں سے دیوار کعبہ میں شگاف آ گیا. بول سکتے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، نہ پتہ چلتا اگر چھٹے مولا سے مفصل نہ پوچھتا. اسے کہ مولا 13 رجب کو جب علی کی ماں علی جیسی امانت دینے کے لیے بیت اللہ میں گئی تو علی کی ماں ایسے بھی جا سکتی تھی، ایسے بھی جا سکتی تھی، ایسے بھی جا سکتی تھی. یہ بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ بیت اللہ کی دیوار پر کیوں دیکھے؟ فرمایا عرب کے جوہلا کے منہ پہ تماچا مارا تھا کہ دنیا والوں دیکھ لو، میں اللہ کے گھر میں خالی ہاتھ جا رہی ہوں، علی کو لے کے آؤں. کوئی ایک بات بھی اگر کسی کے دل میں اتر گئی تو یہ سالانہ مجلس ادا، یہ سالانہ فرش ادا بچھانے کا مقصد پورا ہو جائے. فرمایا خالی ہاتھ جا رہے ہیں. بولو جو لیں گے تو جملہ کہنا چاہتا ہوں. فرمایا خالی ہاتھ جا رہی ہوں، علی کو لے کر آؤں گی. میں نے رات ایک جگہ جملہ کہا ہے، وہاں تو پھر مجھے آگے کوئی جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. میں یہاں بھی کہہ دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون کتنا بولے گا. 13 رجب کو خالی ہاتھ گئی، 16 رجب کو لباس والے علی کو لے کر باہر آ گئی. شاہی میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. بولتے آئیے گا، بولتے آئیے گا. 13 رجب کو خالی ہاتھ گئی ہے اور 16 رجب کو لباس والے علی کو. تھک تو نہیں گئے؟ میرا من نہیں چاہتا کہ اس انداز میں آج کی گفتگو کی جائے. لباس والے علی کو لے کر. اور اگر بولے تو میں ایک جملہ کہہ دوں اپنی خطابت کی ڈگر سے ہٹ کر. یہ جملہ ہے، اسے آپ آف دا ریکارڈ سمجھیے گا. کہہ دوں میں کہتا نہیں مسئلہ جملہ، لیکن آج کہہ دیتا ہوں. چلیے سب بول پڑے کہ جب 16 رجب کو لباس والے علی کو لے کر آئیں گے نا تو فاطمہ بنت اسد ساتھ کھڑی ہے، رسول کے ہاتھوں میں علی ہے. لوگ اکٹھے ہوئے اور رسول سے کہنے کہ بتاؤ تو صحیح یہ کون آیا ہے؟ رسول نے علی کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہا یہ وہ آیا ہے کہ اب اس کی محبت فیصلہ کرے گی کون حلالی ہے اور کون آیا. گھبرا تو نہیں گئے؟ لودرا اداکاری والوں رضا کی دیر تمام پوری دنیا میں یہ بات سنی جا رہی ہے، چہرے کھلے ہونے چاہیے. یہ رجب کا بابرکت مہینہ ہے، یہ علی کی آمد کا مہینہ ہے، جس کی آمد کے مہینے پر اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، جس کی آمد کے مہینے کی مبارک دینے پر اللہ جنت واجب کرتا ہے. اللہ جانے اس علی کی مودت کے بدلے میں کیا تھا. میں تو بس آپ کو یہی آج کی مختصر سی گفتگو میں صرف بتلانا چاہتا ہوں. فرمایا وہ آیا کہ جس کی محبت بولی. اور پھر دنیا نے دیکھا
नसीम चाची की अमीर कायनात ने ना मिंबर पर बैठकर फरमाया सलूनी सलूनी, कोई सवाल करना तो मुझे नहीं से करो, कबलान तफ्किदुनी से पहले कि तुम अली को खो दो, अली तुम्हें नहीं खोएगा, इससे पहले बहुत शुक्रिया, इससे पहले कि तुम अली को खो दो, जो सवाल करना कर दो। तो एक मुनाफिक खड़ा हो गया, कहने लगा या अली सब जानते, अली का पूछ ले, कहने लगा मैं जमीन आसमानों की बात नहीं करूंगा, बेटा चुप, मुझे बस इतना बताइए जल्दी से कि मेरे बाप का नाम क्या है। अगले जुमले पर तो आपको बोलना चाहिए था, मेरे बाप का नाम क्या है। जब शाह जी जुमला कह दो, अली ने कहा सवाल बराए तनकीद है या सवाल बराए इस्लाह है। कहने लगा शक की निगाह से सवाल किया है, मैं तेरे इल्म में शक करके कह रहा हूं कि मेरे बाप का नाम बता। मैंने कहा बेटा फिर बता, जिसका है वो नाम बताओ या जिसका कहलवाता है वो बताओ। अच्छा जी, अगर क्या ही बात है तो फिर एक बात आज की और सुनो, तक तो नहीं गई, 2 4 6 8 मिनट है ना, कुछ जल्दी तो नहीं है आप लोगों को। अच्छा जनाब, मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया मौला, आपको यही वजह है कि जब अली ने कहा सलूनी सवाल करो। नसीम शाह जी बच्चों को भी बताऊं कि अली कैसा इमाम है, मेरा साथ दीजिएगा, पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़ेगा। मौला आपको और आपके बच्चों को मजीद दुनियावी उहदों में तरक्की अता फरमाए, साथ दीजिएगा। जैसे कि मौला हम सब की आने वाली नस्लों में खाज होना है, बच्चे रोज लेना जुमला कहना चाहता हूँ, सवाल करो। तो एक मुनाफिक खड़ा हो, ये मिंबर गवाह है, सैकड़ों मजलिस मेरी यूट्यूब पर पड़ी है गवाह है, मैं ऐसी बातें कभी कभी करता हूँ भाई वाकर, और ऐसी बातों करने के लिए अपना घर होना जरूरी है, अपने लोग होना जरूरी है। तो मैं अपने घर में पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, अब अगर आप बोल सकते तो बोलिएगा। कहने मुनाफिक था ना, शादी खड़ा हो गया और मुनाफिक था तो खड़े होकर कहने लगा अगर सवाल करूं तो बताएंगे। अली का पूछ। अब सवाल देखिए कैसा करता है, सुनिएगा। कहने लगा यानी एक कुत्ते और बकरी के मैच से एक जानवर पैदा हुआ, बताइए कि वो कुत्ता है या बकरा है। थक गए हैं तो छोड़ दो, बाकी 4 शबान को पढ़ लेंगे, और अगर आज बोल दें तो आज की बात आज, और फिर वो बात 4 शबान को इंशाल्लाह नहीं सिरे से बात हो जाएगी। अली का क्या कहा, उसने कहा जी ऐसे हुआ, अब बताइए कि वो कुत्ता है या बकरा। अब अली है, ये अली है। अगर बात में बस यही बात होती ना सवाल और जवाब की, पूरी लाइफ दुनिया में देखी जा रही, तो मुझे ये बात कहने की जरूरत ही नहीं थी। इस बात में कोई बात है तो इसलिए बात कर रहा हूँ, उसके लिए भाई भाकर बोलना पड़ेगा। अली बताते उसे पानी मिलाकर देखो, अगर चाट के पिए तो कुत्ता, जानू वाले ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा। भावलपुर इल्म का गहवारा है पूरा, तो मेरा साथ लिखा। अली फरमाते अगर चाट कर पिए तो कुत्ता, होठों से पिए तो बकरी। अब मुनाफिक था, कहने लगा या ये करके देखा है, कभी चाट के पीता है। सारे ना बोले, बस आप बोल लीजिएगा तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। बेटा बैठ जाए, इन्हें किसने किसी ने बिठा, इनके पढ़ने वालों ने किया तवज्जो है आपका, घबरा तो नहीं गए। मौला ये जरा जलेंगे तो रोशनी होगी, अज़ादारी की ज़ीनत है ये बच्चे, मौला इन्हें आबाद रखे और कितनी मोहब्बत के साथ इन्हें बेटा। और सुन कहा कभी और कभी होठों से पीता, उसने कहा कि अगर ये बात करूंगा तो लाजवाब हो जाएंगे। अल्लाह का अच्छा अगर ऐसी बात है तो उसे खास डाल के दी, अगर खाए तो बकरी, ना खाए तो कोई ऐसा कुत्ता था ये, कहने का ये भी करके देखा है। मैं तो कोशिश करूंगा, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, ये भी करके देखा है कभी और कभी।
نہیں کہا. میں کہتا ہوں یہ علی کا ظرف تھا. ایسے ایسوں کے سوالوں کے جواب دے رہے. ہم جیسوں کے پاس تو حاجت ہم اسے کہہ میاں پہلے وہ جانور لے کر کہتا ہے نا, باقی باتیں تو باتوں میں پہلے تو وہ دکھا کہ وہ کیا ہے. لیکن علی نے کہا اسے گھاس کھلا کے دی. اس نے کہا کبھی کھاتا ہے بیٹے ادھر نہیں, یہ بھی علی ہم لائیں گے نا پھر کب کھانا. کوئی تو ایسے سن رہے توجہ ہے, اتنا اچھا سن رہے آخری بندی تک میں توجہ کا تھا. کبھی ایسے تو کبھی ایسے. اس نے کہا شیخ علی کے پاس جواب ختم ہو گئے. نسیم شاہ جی کہاں سے لائے دنیا, آ سکتا ہی نہیں دوسرا علی. علی نے کہا اس کے بیٹھنے کو دیکھ لے, اگر پچھلی ٹانگوں سے بیٹھے تو کتنا. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے میں آپ کا ذہن تیار کروں, بات مجھے کچھ اور آج کی کرنا ہے. اور اگر اگلی ٹانگوں سے بیٹھے تو بکری. کہنے کا کبھی. بہت شکریہ بہت شکریہ. توجہ دل اتفارہ کبھی ایسے بیٹھتا ہے تو کبھی. اچھا علی کا اچھا ایسا بھی ہے. جملے کرو سے کوئی بات کوئی بات نہ آپ نہ شکریہ پلیز. ہاں شکریہ مولا آپ کے خیر کریں زندہ بات کوئی بات نہیں. بس یہ میں تب دیکھیں گے تو لطف آئے گا. ہاں ہاں ادھر ادھر کہنے کا کبھی ایسے آپ نے کہا بولے تو کبھی حضور مولا سلامت رکھے ایسے تو کہنا لگایا اس منافق نے. کہنے کا ہو گیا نا لاجواب. علی نے کہا بکواس بند کر, علی لاجواب ہو ہی نہیں سکتا, علی تو اس کا جواب ہے. ہائے ہائے علی لاجواب نہیں ہو سکتا. اس نے کہا پھر تو جو بھی کہے گا میں یہی کہتا رہوں گا کہ ایسے ہے تو ایسے. علی کہتے پھر بات کوزے بھی بند کرتے ہیں. جانور کو قتل کر کے دیکھ لے, اگر اندڑیاں نکلے تو کتا, اور اگر اوجڑی نکلے تو بکری. اب یہاں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ قتل کر کے دیکھا. تو کبھی اوجڑی ہے تو کبھی اندڑی ہے, یعنی کبھی حلال ہے تو کبھی حرام ہے. زبر شاہ صاحب آپ میرے بھائی ہونے کے ناطے اس بڑے اجتماع میں بے شک کھڑے ہو کر بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ زینی صاحب یہ آج بات کرنے کا مقصد کیا ہے. بھئی آپ نے تو یہ بتایا حرام اور حلال والی بات, یا اندڑی اور اوجڑی والی بات, اس بات کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد اس کا یہی تھا؟ اگر یہی تک مقصد ہوتا تو بلّہ میں نہ پڑھتا. اور آج تک ممبر سے بات, یہ ممبر پر ویڈیو بن رہی ہے, چیلنج ہے, آج تک ممبر پر بات بس یہی تک ہوئی ہے. میں اس بات کو آپ کی دعا سے پڑھا کر بیان کر کے آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. جب علی نے کہا نا کہ قتل کر کے دیکھ لے, اکڑیاں ہیں تو کتا, اوجڑی ہے تو بکری, یہ تو لاجواب ہو کے چلا گیا. کمبر پاس بیٹھے لطف لیجئے گا. اگر یہاں سے بات آپ نے پہلے سن رکھی ہو تو نہ بولیے گا, پہلی بات سماعت کریں تو پھر بولیے گا. میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا, میں ممبر پر بیٹھا ہوں, میں ذمہ داری سے ریکارڈ ہوتی ہے بات, تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ممبر سے الحمدللہ آپ کی دعا سے پہلی بار میں کرنے لگا ہوں, تو میرا ساتھ دیجئے گا. کمبر کہتا ہے کہ وہ تو چلا گیا, میں علی کے قدموں میں بیٹھا تھا. میں کہا قربان جاؤں, تو چاہتا تو ایک لمحے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ قتل کر کے دیکھ لے, اکڑیاں ہیں تو کتا, ہوجڑی ہے تو بکرا. یہ تو نے ساری اتنی باتیں کیوں کی؟ علی کا میں اس سے موقع دے رہا تھا کہ یہاں بھی بچ جا, یہاں بھی پہچان لے, یہاں بھی پہچان لے, یہاں بھی پہچان لے. جملہ کہہ دوں, اس نے کہا مولا کیا؟ کہا جیسے اس کا سوال ہے بالکل ایسا ہی میرے ماننے والوں کا بھی حساب ہے. علی بھی دیکھ رہا ہے کہ کون مجھے زبان سے مانتا ہے اور کون مجھے دل سے مانتا ہے, اور میں موقع دیتا 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 حشر کے میدان میں دیکھوں گا کہ جب وہ قدرت کے سامنے آئے گا پتہ چل جائے گا اندڑیوں والا کون تھا, اوجڑی والا. لطف آیا صاحب, لطف آیا. فرمائے میں بھی ولایت کے مختلف پروسیس دیکھ کر لوگوں کو پرکھ پا رہا ہوں کہ دیکھتے جاؤ, شاید یہاں سدھر جائے, شاید یہاں سدھر جائے, شاید یہاں. مطلب کہا حشر کا میدان تو ہوگا, اور وہاں جب سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا یہاں سے کون تھا,
थक तो नहीं गए आप सब? थक गए तो छोड़ दो, आप इधर आगे है, घबराए तो नहीं है। आज का जुमला लुत्फ लेंगे तो अल्लाह ने ऐसा अली जैसा इमाम हमें अता। ये छोटी बात है। हमारे एक भाई मतलब अली वलीउल्लाह आपको मुबारक हो, और अली वलीउल्लाह के सदके से कभी भी आपको कोई परेशानी मुश्किल ना आए। वो अब दौर गुजर के पहले ना, आज से 10-12 साल पहले पीछे चले जाए, कुछ क्या होता था ना, तो लोग कैसे पैसे देते और ये कहते पैसे देते हैं। तो मेरे एक दोस्त है बड़े अच्छे, बड़े मज़ाहिए, वो भी अहले सुन्नत से ना शिया हो गए। कहने का मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि शिया हो ना तो पैसे मिलते हैं। उसने कहा, मैंने सोचा है कि भाई जब मैंने अली में पढ़ा, अगले दिन तो मेरे पास पर्ची आ गई कि पूरा मजलिस का चंदा है। तो हम वो देने वाले तो नहीं आता बात, इनके जिक्र पर दिया जाता है। और हम जानते हैं कि मासूम फरमाते हैं कि जिसने हुसैन की अदादारी में 1 रुपया लगाया, हम उसे 700 रुपए वापस करते हैं। और यही वजह है, यही वजह। और फिर देखिए, चलिए ये अब तक की जो मुझे तकरीबन लगभग पढ़ते हुए 35 मिनट हो गए। 35 मिनट की गुफ्तगू मैंने की है आप सबके लिए। अब आज का जितना पढ़ना है वो आपके लिए पढ़ना, ताकि यहाँ से इत्मीनान कल्ब के साथ, इत्मीनान कल्ब है आपका तो आप यहाँ बैठे, ताकि आपको मालूम हो कि ये अली वलीउल्लाह, ये ख्वाहिश किसकी। थक तो नहीं गए आप साहिबान? घबराए हुए तो नहीं? तो पीछे भी बैठे 600 दोस्त बैठे। मैंने पढ़ रखा है कि रसूल के पास एक शख्स आया, उसने अकीक की अंगूठी रसूल को बतौर तोहफा दी। तवज्जो चाहूंगा, आप बड़े खुशनसीब हैं, फर्श अदा पर बिछाकर कोई एक शख्स भी फला पा जाए। हुसैन की माँ उसकी नस्लें सवार देती है। ये इज्जत आपके, मेरे, आपके, हम सब के हक में आई है। मौला आबाद और शान रखी। जुमले का लुत्फ इसी तरह इत्मीनान के साथ आज के 2 जुमले और समाप्त कीजिए। अकीक की अंगूठी बतौर तोहफा क्या सरकार, ये अंगूठी बतौर तोहफा है। रसूल ने वो अंगूठी ली। ये जो कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया सुनिए। रसूल ने कहा, या अली, ये सरकार फरमाइए ये अंगूठी जौहरी के पास, नक्काश के पास ले जाओ और इस पर लिखवा कर लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। बोल सकते तो बोलिएगा, ऐसी बातें भी मैं नहीं करता हूँ आपको। तवज्जो है साहब, तो सुनिएगा क्या कहा, ला इलाहा। अली नक्काश के पास गए, अली फरमाते हैं इस पर लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने पढ़ दी और आपने सुन लिया। अंगूठी पर लिखवा के अली ले आए। नबी ने लिखा, या अली, मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था जागना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ये क्यों लिखवाया? अली ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने बड़ी कोशिश की, उसका नाम तेरे बगैर जचता है। मैं चाहता हूं कि जहां उसका नाम है, हाय हाय हाय, मुझे अपने 2 साल जो लगातार यहाँ आता रहा, 14 रजब को और 4 शवाल को, 2 मजालिस और एक जश्न का आज मुझे इनाम मिल रहा है कि आप इतनी तादाद में इस मोहब्बत के साथ, इतनी तवज्जो के साथ समाप्त कर रहे हैं। मौला आपको नजर बद से महफूज रखे। फरमाया उसका नाम तेरे बगैर। रसूल ने कहा, ठीक है, अंता मिन्नी माना मिनका, तू मुझसे, मैं तुझसे हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो तू चाहता है, जो तू चाहता है वो मैं चाहता हूँ। जबरदस्ती रसूल अंगूठी सिरा में रख के सो गए। नमाज शब के लिए बेदार हुए। रसूल नमाज शब के लिए जो मुसल्ले पर गए, अब जो अंगूठी को अंगुष्ठ में पहनने लगे तो हैरान रह गए। अब लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। रसूल कहते हैं रात तक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह था, ये अली वलीउल्लाह, ये कौन निकला? फनज़ला जिब्राइल, इसलिए मैं जिब्रील आया और आके कहता अल्लाह के नबी, अल्लाह बात दरूद व सलाम कह रहे हैं, जो तुमने चाहा वो तुमने लिखवा दिया, जो मैंने चाहा वो मैंने लिखा।
लिखवा दी। जो मैंने चाहा, एक जुमला धीरे से कह दे। जो चाहता है कि रसूल के कहे पे अमल करे वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो चाहता है कि रसूल के साथ अली के कहे पर अमल करे वो साथ कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जो चाहता है कि इन दोनों के साथ उसकी मर्जी पर अमल करे। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब। अब वो दौर बड़ा मुश्किल है, इधर उधर की बातें करने का मौका और वक्त ही नहीं है। मिंबर पर आए फकत फजीलत अहले बैत बयान हुई, पर मैं तो अपनी सी कोशिश करता हूं। एक बंदा बोले, 1 लाख बोले, अपना ज़मीर मुतमईन है। फरमाया जो तुमने चाहा तो तुमने निकाल दिया, जो मैंने चाहा। अब जिसके दिल में ये सब कुछ हो तो फिर जान दे कि क्या मिलता है। बयान मैंने आज का समझ लिया, इसी में राजी रहिएगा, आज का नतीजा लीजिएगा। आइंदा बार इनको आपने पीछे और बहुत आगे बैठे, तवज्जो है इंशाअल्लाह। अकील साइन दोस्त लेना बेटा, मौला आपको दीगर बशीर फरहान मालिक इन सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अब ये जो आपकी आने वाली नस्लें हैं इनमें भी ये जिक्र इसी तरह कायम व दायम हो, इरशाद लीजिएगा। यही वजह है कि जनाब कमर फरमाते कि अली के पास एक शख्स आया, उसने आकर कहा कि अली मेरा जी चाहता है कि आज मैं आपके साथ बैठकर तरबूज खाऊं। नतीजा लीजिएगा आज का भाई, नतीजा लीजिएगा, आपके लिए जुमला पढ़ रहा हूं। अली ने कमर को पैसे दिए, फरमाया जो बाजार से तरबूज लेकर आओ। कमर तरबूज लेकर आई, समझ लिया इसकी बात, काटा। अली फरमाते कमर चक्को चक्का, मौला फीका है। अली फरमाते फेंक दो इससे, मिन अन्नार इला अन्नार, ये दोज़ख से आया है, बोलो दोज़ख में जाएगा। दूसरा काटा, मौला फीका है, कड़वा है, कीड़े लगे हैं। अली फरमाते फेंक दो इसे, ये भी दोज़ख से आया है, दोज़ख में जाएगा। फिर एक तरबूज काटा, चखा, मौला मीठा है, पर मैं खुद भी खाऊं, साहिल को भी खिलाऊं, मुझे भी खिलाऊं। मैंने तो देखना है कि वो कौन सा शख्स है कि जिसका मोहब्बत अहले बैत भी इस जुमले पर हाथ नहीं उठता। जब सब ने वो मीठा तरबूज खा लिया, साहिल सलाम करके चला गया, कमर अली के कदमों में गिरा, कहने का मौला जो फीका था, कड़वा था, कीड़े लगे थे, उसे कब फेंक दो से, ये दोज़ख से आया है, दोज़ख में जाएगा। ये जो मीठा था खुद भी खाया, मुझे भी खिलाया, साहिल को भी खिलाया। वजह अली फरमाते कमर जैसे अल्लाह ने मखलूक पर मेरी विलायत को पेश किया था, ऐसे ही आलम अरवाह में मेरी विलायत को फलों पर भी पेश किया। जिसने इकरार किया उसे मीठा बनाया, जिसने इनकार किया फिर राजी है। मौला आप सबको आबाद रखे, पर्दे में मेरी माई मैंने मालिक इन सबको आबाद। अली की विलायत है भाई, वाकई अली की विलायत है तो सब कुछ है। इनकी मोहब्बत नहीं, बोलो मजलिस में दिलवाने थे कि मैं यहाँ भी बीमार खाली करना चाह रहा हूं मगर मेरा दिल नहीं कर रहा है। अली की विलायत है तो सब कुछ है। इसीलिए मेरे भाई जिब्राइल ने रसूल को आकर कहा था, मुबारक अल्लाह कह रहा मैंने आपकी उम्मत पर नमाज को वाजिब किया मगर रियायत के साथ। अजीम शादी लोग लीजिएगा, नमाज को वाजिब किया मगर क्या रियायत है? घर में है तो पूरी, सफर में है तो कसर, ये रियायत है कि नहीं? अल्लाह के नबी अल्लाह कह रहे चिता मैंने आपकी उम्मत पर रोजा वाजिब किया मगर रियायत के साथ। घर में तो पूरा, मुसाफिर को करा। इसी तरह अल्लाह ने आपकी उम्मत पर हज को वाजिब किया मगर रियायत के साथ। अमीर हज करेगा, गरीब के साथ। इसी तरह ज़कात वाजिब की मगर रियायत के साथ। अमीर ज़कात देगा, गरीब ज़कात लेगा। फरमाया उसने हर अमल में रियायत रखी मगर वो कह रहा है मुबारक हो रसूल तुझे, मैंने इसी तरह तेरी उम्मत पर अली की विलायत को वाजिब किया और रियायत भी नहीं रखी। हाय 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 हाय
بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ولایت کو واجب بھی کیا اور رعایت بھی نہیں رکھی۔ گھر میں ہے تب بھی واجب، سفر میں ہے تب بھی واجب، امیر ہے تب بھی واجب، غریب ہے۔ اور نظیم شاہ جی، نماز واجب ہے بالغ ہونے کے بعد، نہیں سمجھا سر، نماز واجب ہے مگر بالغ ہونے کے بعد، اور علی کی ولایت 1 منٹ کے پیدا ہونے والے بچے پر بھی واجب ہے۔ ہم اس لیے ولایت پر سمجھوتے کر لیتے ہیں، ولایت پر 19-20 ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم اس ولایت کی قیمت علی کی بیٹیوں کو کیسے ادا کرنا ہے؟ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت میں بتا ہوں، بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ کس کو؟ علی کی بیٹیوں کو۔ بس تبرکن میں نہیں، ایک مصائب کا آج کا جملہ کہنا ہے اور اسی پر آج کی گفتگو میں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اور مولا کی بہترین مدح خان، نوحہ خان، جناب علی حمزہ صاحب بھی تشریف لے آئے۔ مولا ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، اور ہر ولایت علی علیہ السلام پڑھنے والے کو مالک قائم و دائم رکھے۔ ابھی زیارات سے ہو کر آئے، نجف شرف سے ہو کر آئے، کربلا سے ہو کر آئے۔ میں بھی 2 ماہ پہلے کربلا گیا اور خوش نصیب ہے کہ ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا۔ میں اس سے بڑی اور آل محمد کی غربت کیا بیان کروں؟ جاگیر بھی علی اکبر کی تھی اور تماچے بھی سکینہ کو لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ بس آج کا کہنا چاہتا ہوں، پھر علی حمزہ صاحب آپ کو منقبت بھی سنائیں گے اور درد بھرے بین بھی نوحات بھی سنائیں گے۔ حاجی فاروق آباد بخاری صاحب میرے بھائی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، بعد میں اختتام مجلس کا کریں گے۔ میں تو بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آتے ہیں۔ ابھی آپ کربلا سے ہو کر آئے ہو، نہر الکما جو گیا ہے مولوں سے بار بار لے کر جائے، جو نہیں گیا وہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جائے، موجودہ نقشے کے مطابق۔ اگر ماتم کرنا ہے تو بس ایک لمحے آج میری طرف دیکھنا، موجودہ نقشے کے مطابق۔ زبردست جی جہاں نہر الکما بہ رہی ہے وہاں پر مقام صاحب الزمان ہے، اس مقام سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر قبر حسین علیہ السلام ہے۔ اگر ماتم کرنا ہے، میں سیدوں کھول کے نہیں پڑھوں گا، جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ ہر شب جمعہ میرا اور آپ کا زمانے کا امام نہر الکما پر آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اس مقام سے قبر حسین تک کوہنیوں کے بل چلتا ہے۔ مصائب کا یہی آج کا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا، کوہنیوں کے بل چلتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ غیبت میں کسی نے میرے مولا سے سوال کیا کہ میں نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ امام نے رو کر فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں 10ویں کے دن میرے دادا حسین نے زین چھوڑی تھی۔ سائل نے منہ پیٹ کر کہا مولا زین یہاں چھوڑی، دفن وہاں ہوا؟ کہا تبھی تو لہور ہوتا ہوں، تبھی تو یہاں سے وہاں تک کوہنیوں کے بل جاتا ہوں۔ 10ویں کے دن میرے دادا نے زین یہاں چھوڑی، یہاں سے وہاں تک باقی کا فاصلہ شمر نے میرے دادا کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، میرے دادا کو کھیلتا ہوا مقتل گاہ چلا گیا جہاں میری دادی زہرا مقتل میں بال بکھرا کے رو رو کے کہتی رہی حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف